جی شعیب صاحب، آج جو فیصلہ ہے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس کیس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے یا جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے بارے میں عدالت نے پہلی دفعہ سرٹیفائی کر دیا ہے دیٹ دے آر پارشل، دے آر ناٹ امپارشل۔ یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ جانبداری کر رہے ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی۔ یہ آج سرٹیفائی کر دیا ہے۔ پھر یہ کوشچن مارک بھی ڈال دیا ہے ایڈوکیٹ جنرل اینڈ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے اوپر، یعنی وہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس، یعنی ایک مشاورت کرنی ہے فارمر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ۔ 27 سال جو اس کے چیئرمین رہے ہیں، وہ لیڈر ہیں۔ آج پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، اور گوہر علی خان صاحب نے اور ان کی نامینیٹڈ جو ہم پینل ہیں، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے فار دی پرپز آف ایوارڈ آف ٹکٹس، جو کہ 700 سے زیادہ لوگ ہیں۔ اب 700 افراد کی ٹکٹس کے لیے اب یہ حالت ہے کہ ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا اندر نہیں لے کے جا سکتے، وہ ہم سے واپس لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی فائل میں لے کے جائیں جو کیسز کے لیے، وہ بھی پتہ نہیں کتنے دنوں بعد واپس ملتی ہے۔ تو بھائی جب ہم ڈسکشن نہیں کریں گے، کنسلٹیٹیو پروسیس نہیں ہوگا۔ اب ایک گوہر علی خان جو ہفتہ 10 دن پہلے چیئرمین بنے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ایک لیڈر ہے، ہم عمران خان سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کا کیا معاملہ تھا، اسٹیٹ سیکرٹس ایک اشتہاری مجرم سے یہ کرتے تھے۔ ایون چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی جناب ہم لندن جا رہے ہیں ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے، جب وہ اشتہاری مجرم تھا۔ ہمارا لیڈر انڈر ٹرائل پریزنر ہے، انڈر ٹرائل پریزنر کے ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے، ایک موجودہ چیئرمین ان سے کنسلٹ نہیں کر سکتا، صرف اس بات پہ تاکہ کوئی پراپر ٹکٹس کی تقسیم درست ہو جائے گی۔ تو اس کا نقصان ان کو یہ ہوگا کہ جناب کبھی بلے کا نشان لے لیتے ہیں، کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج الحمدللہ جسٹس میاں گل حسن نقوی صاحب نے بڑا آرڈر بھی لکھ دیا، ساتھ ان کے پارشل ہونے کا سرٹیفائی بھی کر دیا۔ یعنی اب گوہر خان صاحب خود جائیں گے، میٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد جو ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اس کے بعد ہوگی؟ جی، اس کے فوراً بعد ہوگی۔ اور یہ کب تک میٹنگ متوقع ہے؟ آپ بھی وہاں پر گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے فوری طور پر کریں، فوری طور پر، آج مطلب آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، بٹ ناٹ مور دین ہم کہہ سکتے ہیں 2-3 دنوں میں، اس لیے کہ یہ ایک ٹائم باؤنڈ میٹر ہے۔ تو بار بار جج صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ریزسٹ نہ کریں، آپ کیئر ٹیکر ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سرکاری وکیل تھے وہ اس میٹنگ کو ریزسٹ کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ چیئر ٹیکر سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ یہ جن کی پیداوار ہیں، جن کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ سب کچھ سب کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، ان سب کو مسئلہ کیا ہے، عوام اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں، وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج 80% سے زیادہ پاپولرٹی عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے، وہ سارے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام ادارے، تمام مقتدر طبقے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وہ سیاسی اشرافیہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان الیکشن کو انجینئر کرتا ہے اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے وہ لیڈرز کی پیداوار کرتا ہے، وہ پروڈکشن کرتا ہے، ان سب کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ تو کبھی بلے کا نشان واپس لیں، کبھی کیا حرکتیں کریں، کبھی کیا حرکتیں کریں، اور یہ جو کٹ پتلی اس وقت کیئر ٹیکر کی صورت میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کیا کیپیسٹی ہے یا ان کے پاس کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے۔ دیکھیں، شاہ محمود قریشی والا کیس آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو باہر آنا ضروری ہے۔ شاہ محمود قریشی کو ایک دن پہلے ڈی سی جو کہ خود ڈی آر او ہے، وہ کہتا ہے نقص امن کا خطرہ ہے، یہ باہر آئے گا تو اس نے سازش کر دی ہے کہ جناب امن کو خراب کرے گا۔ بھائی وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے، میں 5 مہینے تو جیل میں بیٹھا ہوں، میں نے کس کے ساتھ سازش کی ہے کہ ملنے تو آپ کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر وہ واپس لیتے ہیں، 12 مقدموں میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ وہ تھا کراچی میں۔ یعنی کوئی بدماشی کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ ساری حدیں یہ پھلانگ چکے ہیں۔ بےایمانیاں تو اپنی ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ انٹرنیشنل ورلڈ میں ہم نے اپنا تماشا دکھا دیا ہے، اور اب اس لاڈلے کو پاک صاف کرنے کے لیے مجھے بتائیں، ریٹرننگ آفیسر سے اس کے کاغذات کیسے ایکسیپٹ کر لیے؟ سپریم کورٹ نے تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایک شخص تاحیات نااہل ہے سپریم کورٹ کے حکم سے، وہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ اب لگتا ہے کہ باقی سارے ادارے مل کے اب سپریم کورٹ سے بھی شاید اس کو دھلوانے کے چکر میں ہیں۔ تھینک یو۔ کل ایک پریس کانفرنس کی گئی شہباز شریف کی جانب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اگینسٹ جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ میں بائسنس تھی بغور ان کے؟ آپ کو بھی لگتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا تو کام کر نہیں رہا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، وہ تو جو ظلم جبر بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھا ہے۔ اس کو انٹرا پارٹی الیکشن ہمارے نظر آ گئے جب دوسری مرتبہ انہی کے کہنے پہ کیا
انٹر پارٹی الیکشن کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اور اگر آپ لاء میں بھی دیکھو، میکسیمم اگر کسی نے الیکشن نہیں کرائے اور صحیح نہیں کرائے اور بالکل نہیں کرائے تب بھی 1 لاکھ سے 2 لاکھ اس کا جرمانہ ہے. یہ ہے ٹوٹل سزا. بھائی انٹرنل الیکشن تو آپ 2 مہینے بعد کرا لو، 4 مہینے بعد کرا لو، اپنی نگرانی میں کرا لو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروسیس آف الیکشن سے ہمیں کیسے نکال سکتے ہو؟ آپ اپنا کام کیا کر رہے ہو؟ 10 دفعہ ہم نے اپلیکیشنیں دی ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے آج تک؟ مجھے بتائیں ڈسکا میں جو کچھ ہوا تھا، انہوں نے ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی کی، سزائیں بھی دیں، ان کو FIRیں بھی کاٹی، لیکن آج ان کو پورے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں جو تباہی مچی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، پروونشل الیکشن کمشنرز لکھ کے تھک گئے ہیں. کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ میں نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کی پورا الیکشن کمیشن بیٹھا تھا، میں نے ان کو کہا صرف ایک IG پنجاب کو ہٹا دو، ہمارے 80% مسائل حل ہو جائیں گے، اور چیف سیکرٹری کو بھی ہٹا دو. کہتے ہیں جو آئے گا وہ یہی کام کرے گا. اس لیے ان کو پتہ ہے، جن کی سہولت کاری وہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سارا سسٹم مینوپولیٹڈ ہے. تو یہ سارا شہباز شریف جو کسی کی پیداوار، جو کہتا ہے کہ میں جناب جس کی آنکھ کا تارا ہوں، مجھے اس پہ بڑا فخر ہے، وہ ایک جوکر تھا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے چارجز ختم کرائے. ملک جو کہ انفلو تھی ڈالر کی بہترین $24 بلین تھا، $3 بلین پہ آ گئے. اور ایک خود کہتا ہے کہ $1 بلین کی خاطر ہمیں الٹا سیدھا ہونا پڑا، پتہ نہیں کدھر الٹے سیدھے ہوتے رہے. بات یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی کی بنیاد اس شہباز شریف، نواز شریف اور PDM کی جماعتوں نے، اور وہ سو کارڈ جو اپنے آپ کو بڑا لبرل کہتا ہے بلاول بھٹو. مجھے بتائیں کہ بیگ اٹھا کر کے اپنی ماں کے قاتلوں کے پیچھے، تم کہتے تھے نا وہ قاتل، ہم تو نہیں کہتے تھے، اور ان کے پیچھے تم چل رہے تھے. اور پھر آپ نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی کہ نہیں جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. تو زرداری صاحب کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. صرف ایک پریس کانفرنس کی ہے راؤ انوار نے، اور حافظ نعیم صاحب نے کہا ہم 2 کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں. یہ ڈیلر ہیں، یہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ ہے عمران خان، جس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، اور اس ملک کے لوگوں کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر آج وہ